السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معیز اور آپ دیکھ رہے ہیں معیز اسلامک اینڈ انٹرسٹڈ چینل۔ تمام مسالک کے علم کرام کے نئے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔ کائنات کا گوشہ گوشہ حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ شرق سے لے کر غرب تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا نام گونج نہ رہا ہو۔ سماٹرا کے ساحل سے لے کر کے دنیا کے دوسرے کونے تک کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ گونج رہی ہوں۔ ہر ساعت، ہر لمحہ آقا کریم علیہ السلام پر کروڑوں لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اربوں کھربوں درود حضور علیہ السلام کی ذات پہ ہر روز بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور کی عظمتوں کے پھریرے ہیں جن کو لہرانے کا ذمہ میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی گزرے ہوئے لمحے سے آپ کے لیے بہتر ہی ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو رفعت ہم نے دی ہے، اور جس کے ذکر کی رفعت کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہو اس ذکر کے فروغ کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اس اونچے جھنڈے کو کوئی جھکا اور سرنگوں نہیں کر سکتا۔ 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کو حضور کے روضہ اقدس پہ سلامی دینے کے لیے آتے۔ فرشتوں کا ہجوم اور آقا کریم علیہ السلام کے روضے کے اوپر انسانوں کا انبو، عقیدت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ گزرتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں، درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کائنات میں جس طرح ہر لمحہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہر لمحہ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں سے کسی کا 10 منٹ کا فرق ہوگا، کسی کا آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا، کسی کا 1 گھنٹے کا فرق ہوگا، کسی کا 2 گھنٹے کا فرق ہوگا، پیچھے چلے جائیں، کوئی 1 گھنٹہ پیچھے، کوئی 1.5 گھنٹہ پیچھے۔ تو اس طرح کائنات کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کوئی ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، اور ہر نماز میں پڑھا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر آن، ہر ساعت، ہر لمحہ ان کی عظمتوں کے زمزمے ہیں اور ان کی رفعتوں کے قصیدے ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، کائنات کے ہر فرد سے جب تک میرے سے زیادہ پیار نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سخت گرمی میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے ہمیں حضور اس سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی محبت ہے جو اہل ایمان کے سینوں میں رکھی گئی ہے۔ اہل ایمان تو اہل ایمان رہے، حضور کا پیار تو پتھروں کے کلیجے میں بھی رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو کائنات ان سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکے کے اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، بعثت سے قبل جب حضور گزرتے تھے تو وہ حضور کو سلام کیا کرتا تھا۔ درخت سلامیاں پیش کرنے لگے، پتھر کلمے پڑھیں، شمس و قمر اشارے پہ گھومیں اور گردش کریں، کبھی چاند جھک کے سلامی دے، کبھی سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آئے، کبھی جانور حضور کو دیکھ کر کے کلمے پڑھیں، حضور کا ذکر خطبوں میں، نمازوں میں، اذانوں میں، تو کون ان کی عظمت کو گھٹا سکتا ہے؟ کون ان کی رفعت کو کم کر سکتا ہے؟ یہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی عظمت کے پھریرے جن کو رب نے محمد بنایا صلی اللہ، محمد کون ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف کی جائے جی پھر بھی نہ بھرے، پھر تعریف کی جائے۔ ابھی تشنگی باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، پھر تعریف کی جائے۔ قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائی سوکھ جائے تعریف ختم نہ ہو۔
کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، عمریں لد جائیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم ہو۔ کفار مکہ جب حضور کی مخالفت کرتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، تو ایک دن ان میں سے کسی نے کہا تم تو اہل زبان ہو اور تم محمد کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، یہ بات کوئی اجمی کرے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم تو عرب ہو اور تمہیں پتہ ہے لفظ محمد کا معنی کیا ہے، پھر بھی تم تنقیص کرتے ہو۔ تو ایک بات کرو، یا تو عیب لگانا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو۔ کوئی کہے شہد میٹھا نہیں ہے تو عجیب بات ہے، کوئی کہے کہ برف ٹھنڈی نہیں ہے، کوئی کہے کہ گلاب خوبصورت نہیں ہے تو عجیب بات، کوئی کہے چاند سونا نہیں ہے، تو کہا کوئی محمد کہے اور پھر عیب لگائے، تو انہوں نے نام اپنے طور پہ مزمم رکھ لیا اور پھر مزمم کہہ کے اپنے حب سے باطن کا اظہار کرنے لگے۔ کسی نے آ کے حضور کو بتایا کہ حضور وہ مزمم کہہ کے حب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا؟ فرمایا یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ جب خاکے تراشے گئے تھے، میں نے کہا خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو بلا اس کے بھی خاکے تراشے جا سکتے ہیں، جس کا سایہ بھی رب نے بننے نہیں دیا اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم اپنے تصور سے کچھ بنا رہے ہو، وہ میرے حضور کے خاکے نہیں ہو سکتے، ان کا تو نہ ثانی بنایا گیا نہ ان کا سایہ بنایا گیا، مثل او در عالم امکان متصور نیست، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنیں میلی نہیں ہو سکتی۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا نام و نشان۔ یہ نکتہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا، تو اس پر مفصل گفتگو درکار ہے۔ یزید کی کرتوتیں، اس کے اعمال جس کی گواہی آپ تک پہنچی تھی، اور کچھ اعمال کے چشم دید گواہ تھے، اس لیے وہ یزید کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے بیعت یزید سے انکار کرتے ہوئے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، لوگوں میں بیعت یزید سے انکار اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ دو لفظوں میں پوری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے، قیامت تک ظلم اور جبر کے ساتھ مفاہمت کو سند جواز مل جاتی۔ لوگ کہتے جب نواسہ رسول نے یزید کو قبول کر لیا، اس شخص نے یزید کو قبول کر لیا اس کے ظلم، جبر اور زیادتی کے باوجود، جس کو گٹی رسول نے دی تھی، جس کے کان میں اذان اور اقامت رسول نے کہی تھی، جس کو اپنا لعاب حضور منہ میں دیتے رہے، جو حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، حضور کے سینے پہ بیٹھتا رہا، حضور کی آغوش میں کھیلتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی تربیت کی اور جس کو دنیا پر اپنے دو پھولوں میں سے ایک پھول قرار دیا، خون پیمبر، نواسہ رسول، جس کو حضور ابنی کہا، وہ ابن و بنتی، میرا بھی بیٹا ہے میری بیٹی کا بھی بیٹا ہے، جس کو اپنا بیٹا قرار دیا، جب فرزند رسول ظلم سے مفاہمت کر لیتا ہے، جبر سے مفاہمت کر لیتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ قیامت تک کوئی ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہو پاتا؟ ایسا راستہ کھلتا کہ بند ہونے کا نام ہی نہ لیتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص تیرے جیسے سے بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اب جو واقعہ ہونے والا ہے، جو صورتحال درپیش ہے، کربلا میں جو کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے وہ میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے مقام بیضا پہ جو خطبہ دیا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے آیان و انصار کے ساتھ، اور آپ نے اس میں ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد کیا جو آپ کے فلسفہ شہادت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر آلات حرب و ضرب لے کر کے نہیں گئے تھے، آیان و انصار اپنے ساتھ لے کر کے نہیں گئے تھے،
نواسہ رسول آواز دیتا کہ میرے ساتھ چلو، تو کیا وہ تنہا ہوتے؟ مجھے بتائیے، اس دور میں اگر کسی کام کے لیے میں آپ کو آواز دیتا ہوں، میرے جیسا خاکسار شخص جس کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو پیغمبر کی گود میں پلا ہو۔ جب حسین ابن علی آواز دیتے تو کیا لوگ ساتھ کھڑے نہ ہوتے؟ ترماح بن عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کا پوتا ہے، حضرت عدی بن حاتم کا فرزند ہے، جو حضور پر ایمان لائے صحابی رسول کا فرزند ہے۔ یہ راستے میں حضرت امام حسین کو ملا تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ میرے ساتھ چلے جائیں تو میں چند دنوں کے اندر 30,000 افراد کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا کر دوں گا، اور پھر ہم یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ لیکن ترماح بن عدی کی پیشکش کو حضرت امام حسین نے قبول نہیں کیا، کہا بس مجھے جانے دو۔ تو کہا کہ لوگوں، میرے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، ہونے والے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، کوئی چیز میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو وہ لفظ سنیے، عزیمتوں کی کتنی دل آویز کہانی ہے، کانسیپٹ کتنا واضح تھا، تصور کتنے واضح تھے۔ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک جبر، ظلم، جور اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میری زندگی آنے والوں کے لیے نمونہ بن جائے کہ مفاہمت جبر سے نہیں کی جاتی، ظلم سے صلح نہیں کی جاتی، ظلم کا مقابلہ کیا جاتا ہے چاہے کچھ بچے یا نہ بچے۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا، کہا یزید کے ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج پوری دنیا کے اوپر آزادی کی جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں، حریت فکر کی جتنی تحریکیں چلتی ہیں، سارے حرارت خون حسین سے لیتے ہیں۔ گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم کہو گے کہ اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینا دیوار کے ساتھ سر پھوڑنے کے مترادف۔ ہرات میں حضور علیہ السلام کی اولاد سے ایک شہزادی بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر کے سمرقند میں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہاں کوئی شخص ہو جو مجبور لوگ، مفلوق الحال لوگوں کی مدد کرتا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو بڑے سخی لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک مجوسی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو مسلمان کے پاس ہی جانا چاہیے، اور گئی اور کہا کہ میں مفلوق الحال ہوں، میرا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، غریب الدیار ہوں، شوہر کا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، یہ بچے ہیں، تو آپ اگر میری مدد کر دیں تو میری سفید پوشی کا بھرم باقی رہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تم بتا سکتی ہو کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے خاندان رسول سے ہونے کا؟ تو اس نے کہا میں مفلوق الحال ہوں، بچوں کو لے کر کے ہرات سے یہاں پہنچی ہوں، تو میں شجرہ تو ساتھ نہیں لیے پھر رہی، بس میری بات پہ اعتبار کر لیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں تیری بات پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ خیر وہ وہاں سے اٹھی اور اس مجوسی کے پاس چلی گئی اور اس کو جا کے بتایا کہ مفلوق الحال ہوں، یہ میرے چھوٹے یتیم بچے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں، تو آپ اگر میری مدد کر دیں۔ تو اس نے انتظام کر دیا ایک چھوٹے سے گھر کا، اور جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہ باہم پہنچا دیں۔ یہ بھی سو گیا اور وہ مسلمان تاجر بھی سو گیا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو اس مسلمان تاجر نے، سخی نے، خواب میں جنت کے منظر کو دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے جس کے پاس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو یہ آگے شوق سے بھرا اور کہا حضور یہ محل اگر آپ مجھے عطا کر دیں۔ تو فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو کہا میں بھی تو مسلمان ہوں۔ فرمایا تیرے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ آنکھیں کھل گئیں، ماضی کا سارا قصہ ذہن میں تازہ ہو گیا، اور وہ جو لفظ کہے تھے کہ تیرے سیدہ ہونے کا ثبوت کیا ہے، وہ لفظ احساس پہ ہتھوڑے برسانے لگے اور نکال دیا گیا دربار رسالت سے۔ صبح ہوئی تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کل یہاں کوئی سید زادی اپنے بچوں کو لے کر کے آئی تھی، کسی کو پتہ ہو تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں مجوسی ساہوکار اور سخی جو ہے اس کے پاس ہے۔
تو وہ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور قدرے غسیلے انداز میں کہنے لگا کہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے، ان کی خدمت ہمارا ہی حق ہے، بلکہ کہا 300 دینار لے لو اور جلدی کرو ہمارے سپرد کر دو۔ تو اس نے مسکرا کے دیکھا، کہا کہ میں نے تو انڈٹھا سودا کیا تھا، اب تو منظر دیکھ چکا ہوں، جہاں رات آپ کو دھکے دے کر نکالا گیا وہاں مجھے وعدہ دیا گیا کہ تو نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے، تجھے اور تیری نسل کو جنت کی ضمانت دی جاتی ہے، اور میں تو حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نسبت رسول کا احترام، محض نسبت رسول، عمل تو بعد میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ احبو لأہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرو۔ اللہ اکبر۔ امت کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت رسول کا معاملہ کتنا حساس اور کتنا نازک ہے، اور آقا کریم نے کس قدر اس کو اہمیت کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے مقام خم پر باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ الا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، فرمایا کہ میں بشر ہوں، موت کا فرشتہ پیغام لے کر میرے پاس بھی آئے گا اور میں رب کے بلاوے پر حاضر ہو جاؤں گا۔ وانا تارک فیکم ثقلین، لیکن تمہیں تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کو میرے حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوگی۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، بس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے ساتھ تمسک اختیار کر لو، جڑ جاؤ اس کے ساتھ، لپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ اس کتاب کے ساتھ، اپنا ربط کبھی بھی قرآن سے ٹوٹنے نہ دینا، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق باطن کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، اس کی تلاوت دن کے اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں تمہارا معمول حیات رہے۔ فحث علی کتاب اللہ، حضور نے ابھارا لوگوں کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے، وَرَغَّبَ فِيهِ، اور ترغیب دی کہ اس کتاب سے وابستہ رہو، اس کتاب سے جڑو، اس کتاب کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا۔ 1 بار نہیں کہا، 2 بار نہیں کہا، 3 بار فرمایا۔ نگاہ نبوت کچھ دیکھ رہی تھی کہ لوگ کربلا کے اندر شہزادگان رسول کو شہید کرنے کے درپے ہوں گے، اور اہل بیت نبوت کی عظمتیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو پائیں گی، تو حضور نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار فرمایا کہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر ان کی حساسیت اتنی ہے کہ کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔ اہل بیت نبوت کا معاملہ بہت حساس ہے، بہت ہی حساس ہے۔ یزید پلیت نے اہل بیت کے ساتھ ٹکر لے کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لی اور اپنی دنیا بھی برباد کر لی، اور اپنی نسلوں کو بھی بدبودار بنا لیا اس نے۔ یزید کا نام بدی کا استعارہ بن گیا، دشنام سے بھی بدتر، گالی سے بھی بدتر یزید کا نام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا استعارہ بن کے ابھرے، اور قیامت تک ان کا نام زندہ، روشن، سرخرو، کامیاب اور بامراد رہے گا۔ رہتی دنیا تک حسین کے نام کا جھنڈا اونچا ہی رہے گا۔ اہل بیت کے لیے دلوں میں محبت جو موجزن نہیں رکھتا سینے میں، اس کے سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے سینے میں کسی مومن کا دل نہیں رکھا ہوا۔ یہ پیار تو ہر وقت سلگتا ہے، لیکن جو ہی محرم کے ایام آتے ہیں تو پھر خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے لیے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ہماری 1000 جانیں تصدق ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک پر، دین کے جھنڈے کو جس طرح انہوں نے اونچا رکھا، سر خرو اور سر بلند کیا، قیامت تک یہ امت خراج پیش کرتی رہے گی اور محبتوں کے نذرانے ان کی چوکھٹ پہ پیش کرتی رہے گی۔ نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا۔ بابل میں ہر دروازے پر نمرود کا بت رکھا ہوا تھا، جو شہر میں داخل ہوتا اس کو اس بت کے آگے اپنی پیشانی جھکانا پڑتی۔
اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت کا نور دے کر کے اس دنیا کے اوپر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے رویے جو ان بتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس سے بہت آزردہ تھے۔ قوم سال میں ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا کرتی تھی شہر سے باہر، اور سب وہاں جایا کرتے تھے، ناچ گانا ہوتا، رقص و سرود کی محافل ہوتی۔ جناب ابراہیم بھی بلوغت کی عمر میں قدم رکھ چکے تھے، کہا کہ آپ بھی آئیے، فرمایا انی سقیم، میں تمہارے رویوں سے پہلے ہی بیزار ہوں، تنگ دل ہوں، تو مجھے مزید وہاں لے کے جانا چاہو گے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بتوں کے آگے مختلف اشیاء رکھ کے چلے جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور ان کے مرکزی بت خانے میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ انواع و اقسام کے کھانے ان بتوں کے سامنے پڑے ہیں، تو کہا کھاتے نہیں ہو؟ اب وہ کیا جواب دیں، مجسمے ہیں پتھر کے۔ تو دوسرا سوال کیا، ما لکم لا تنطقون، بولتے نہیں ہو، کچھ بولو نا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ قرآن نے تعبیر کیا اس انداز کو، تو دائیں ہاتھ سے زور کی ضرب ماری، فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، چورا چورا کر دیا۔ الا کبیر اللہ، جو بڑا بت تھا اس کو بس چھوڑ دیا، اس سے کوئی صلح نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم کا ایک طریق تھا۔ اب وہ میلہ دیکھ کر واپس آئے، ان کی عادت یہ تھی کہ واپس آ کے سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے۔ تو وہاں دیکھا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کا کسی نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے خداؤں کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ان کی تو عقیدت وابستہ تھی۔ ان کے پروہت چیخنے لگے، پجاری رونے لگے، اور عجیب شور مچ گیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ظالمین سے ہے جس نے یہ کیا ہے۔ شہر کا شہر جمع ہو گیا، آیان سلطنت جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی نوجوان ہے اس پوری معاشرت میں جو ان بتوں کی برائی بولتا ہے، تو یہ اسی کا کیا دھرا ہو سکتا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ کہ اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ۔ اللہ اکبر، ہزاروں کا مجمع ہے، نمرود سے لے کر کے حکومت کے کارندوں تک سب موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، چڑھتی جوانی، عنفوان شباب، پیشانی پہ چمکتا ہوا نور، روشن اور تاباں چہرہ، توحید کا اجالا آپ کی آنکھوں سے پھوٹتا ہوا، زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ، دربار میں پہنچے۔ جذبات سے بھرے ہوئے تھے، بفر سب بول پڑے، کوئی ادھر سے شور مچ گیا۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا ہے؟ ان کے لہجوں سے شرارے برس رہے تھے، آنکھیں ہیں کہ نوچ لیں گی جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ جلاد تیار کھڑے تھے کہ حکم شاہی آئے اور ہم تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں۔ آگے سے جواب سنیے کیا آتا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم، کب بڑے نے کیا ہوگا، کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ پڑا ہے۔ اچھا یہ نہیں بولتا تو ان سے پوچھ لو تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، یہ اپنے خداؤں سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر، یہ کاٹ تو کلہاڑے کی کاٹ سے بھی سخت تھی۔ یہ جو بفر کے اچھل اچھل کے باتیں کر رہے تھے، اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، اور اندر سے ضمیر نے کیا آواز دی، تم خود ہی ظالم ہو، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے آیان سلطنت بھی، اور بڑے بڑے پروہت، اور بڑے بڑے پجاری، اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، وزیر مشیر، سب کے سر جھک گئے، اور جھکے ہوئے سر سے آنکھیں چار نہیں کر سکتے تھے، اور بولتے کیا ہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ بس اسی موقع کے انتظار میں تھے حضرت ابراہیم۔ پھر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، اللہ کا پیغمبر بولنے لگا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ کا افسوس ہے تمہارے اوپر، ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اف لکم، یہ کاٹ ہے جو کلہاڑے سے بھی سخت ہے، یہ ضرب لگ رہی ہے، اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر افسوس ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں؟ سوچو تو صحیح۔ اب اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ جب جواب نہ ہو، دلیل اور استدلال کی زبان بند ہو جائے تو پھر اوچے ہتھ کنڈوں پہ لوگ آ جاتے ہیں، کیسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ایک چیخا جلائی گئی، ہزاروں من ایندھن جمع کر کے اس کو آگ دی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا ہے۔ جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ اے ابراہیم،
میں تمہارا پیغام لے کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں، کیا التجا ہے، کیا دعا ہے رب کے حضور۔ تو جناب ابراہیم بولتے ہیں اے جبریل مجھے بتاؤ ان کے دل میں کس نے ڈالا کہ یوں چیخا جلائی جائے اور مجھے آگ میں ڈالا جائے؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں جلوں تو 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا، ادھر فرمان الہی آگ کے نام آیا، کلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن سن سلامتی کی ٹھنڈی ہونا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، وہ رسیاں تو جل گئیں لیکن آپ کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور بالکل آگ کے درمیان میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور ابراہیم کو اللہ نے بہلانے کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ 40 دنوں کے بعد جب آگ بجھنے لگی اور کوئلے دہک رہے تھے اور آگ کے لاوے کم ہوئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم تو کوئلوں سے چلتے ہوئے یوں آ رہے تھے جس طرح کوئی نازنی پھولوں پہ چل کے آ رہا ہو۔ کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا زندگی کے بہترین لمحے، کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، وہ کسی پہ خوش ہو گیا تو اس نے اس کو کہا کہ تم میرے محل میں داخل ہو جاؤ اور شام تک جو میرے محل سے تم اکٹھا کر سکتے ہو تم اس کو جو ہے وہ اپنے لیے لے کے جا سکتے ہو۔ تو وہ جب محل میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور عالی نصب بستر لگے ہوئے ہیں، گو تکیے لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی انسانی طبع کو لبھانے والی چیزیں موجود ہیں، نفس کے تلذذ کے لیے سارے سامان موجود ہیں۔ تو وہ گیا اور اس نے انواع و اقسام کے کھانے کھائے، اور کھانے کھا کے اور مختلف وہاں انواع و اقسام کے مشروبات پیے، اور ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کے ان نظاروں کو دیکھنے لگا۔ ایسی مستی چڑھی کہ آنکھ لگ گئی۔ اچانک اس کو دربان نے اٹھایا اور کہا کہ تیرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب جب وہ واپس نکل رہا تھا تو حسرت سے روتے ہوئے جا رہا تھا کہ میں نے عیش و عشرت میں یہ وقت گزار دیا، کچھ نیند میں گزار دیا، اور جب وہ گزر رہا تھا تو قیمتی ہیرے، لال موتی، پکھراج کیا راستے میں بکھرے پڑے تھے۔ اور ایک دوسرے شخص کو داخل کیا تو اس نے ان لذت انگیز چیزوں کی طرف توجہ نہیں کیا، سب سے قیمتی چیزیں وہاں سے اٹھائیں اور جھولی بھری، اور اپنے وقت مقررہ پر وہ واپس ہوا۔ تو اس دنیا کے محل میں ہم داخل ہوئے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکلنا ہے۔ یہاں تلذذ کے سامان بھی ہے اور یہاں قیمتی چیزیں بھی ہے جو یہاں سے لے جا کے ہمارے لیے قیمتی ہوں گی، اور اس نے سمجھا کہ بس ایک دن میں یہاں جو کھانا ہے کھا لو، زہرۃ الحیات دنیا سے کہتے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا کہ یہاں تو بھوک کاٹ کے جیسے بھی، تو میں جہاں جا رہا ہوں تو یہاں سے جتنی قیمتی چیزیں اٹھائی جا سکیں اس کو اٹھا کے وہاں کے لیے لے جاؤں۔ اب اس دنیا کے محلے میں اترے ہیں، یہاں سے عیش و عشرت کر کے جب اچانک موت کا فرشتہ کہے گا تیرا وقت ختم ہو گیا آ جا، اور پھر خالی ہاتھ ہوگا، پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، دامن بھی خالی ہوگا۔ اتنا کچھ تھا، ایک سبحان اللہ کا ہی اتنا وزن تھا کہ میزان بھر جاتا ہے، الحمدللہ کا ہی اتنا وزن ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو جگہیں ہیں اس کی جزا سے بھر جائیں۔ لیکن ہم دنیاوی تلذذ میں رہے اور تھوڑی سی زندگی تھی، جب فرشتے نے جھنجھوڑا تو آنکھ اس وقت کھلی اور یہ کیا کر دیا ہم نے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آخرت کو جمع کرنے کی کھیتی ہے، یہاں جتنا کچھ جمع کر لیں۔ اصل یہاں سے کیا اٹھا سکتے ہیں، ہر شخص کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ کیا اٹھائے گا۔ اپنے لیے وہ ابدی چیزیں اٹھائے گا جو ان کے لیے ختم نہیں ہوں گی، یا وہی کھا کے وہیں چھوڑ کر کے اور اچانک مستی میں چلا جائے گا، اور پھر فرشتہ اس کو جھنجھوڑ کے کہے گا اٹھ تیرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہر شخص جب صبح کرتا ہے تو اپنی سانسوں کے ذریعے سے کچھ خریدتا ہے، اب اس کی مرضی ہے، چاہے آزادی خرید لے، چاہے گرفتاری خرید لے، چاہے خیر حاصل کر لے اور چاہے شر حاصل کر لے۔ وہ آخرت کا کیا سودا خریدتا ہے یا دنیا کا سودا خریدتا ہے، اس کے بعد جب ہر وقت بندہ دکھی بے چین، ہر وقت زندگی توڑ رہی ہے، دولت کے انبار ہونے کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی، کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے،
ہر نعمت نصیب ہے لیکن نعمت سے تلذذ نصیب نہیں ہے، تو وہ ایک عجیب اضطراب کی زندگی، بے چینی کی زندگی، دکھ بھری زندگی، مصیبت میں گھری ہوئی زندگی، مصائب عالم کے اندر پھنسی ہوئی زندگی، ایک مصیبت زدہ زندگی کا تصور۔ تو اب ایسی زندگی کے اسباب کیا ہیں؟ علماء نے اس کے 5 اسباب بیان کیے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے پاس ان اسباب میں سے ایک بھی ہو تو اس کو فی الفور دور کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر وہ 5 سبب پائے جائیں تو اس کو تو بہر صورت ایک نئی زندگی کا، خوبصورت زندگی کا، ایک پرسکون زندگی کا آغاز کرنے کے لیے ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ پہلی چیز جو بدبختی اور بے کیف زندگی کا سبب اور ذریعہ ہے وہ ہے ترک الصلاۃ، نماز کا ترک کرنا۔ جو شخص تارک نماز ہے وہ زندگی کا تلذذ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، جمعۃ المبارک کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، کبھی ایسا ہو کہ آپ لمبے سفر سے آئے ہوں اور اتنے تھکے ہوں، صبح کو جاگ نہ آئی ہو اور نماز فجر رہ گئی ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا کبھی ہوا ہو تو کیسا بے چینی میں دن گزرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی کھوئی چیز ہے۔ اس طرح دن بھر کے سفر سے آئے ہوں، تھکے ہوں، عشاء کی نماز پڑھے بغیر آپ لیٹ گئے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ کھل رہی ہوتی ہے، چین کی نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں پہلے نماز پڑھ لوں، اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر چین کی نیند آ جاتی ہے، حالانکہ آپ تو سو گئے ہیں، لیکن وہ کس چیز نے آپ کو اٹھا دی اور پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے نماز نہ پڑھی ہو اور وہ بھی آپ تھکن سے چور ہیں تو آپ کو چین کی نیند نہیں آ رہی، تو جب چین کی نیند نصیب نہیں ہے نماز کے بغیر تو چین کی زندگی نصیب کیسے ہوگی؟ اور وہ شخص جو 5 نمازیں ترک کرنے کا عادی ہو چکا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے اس کی، تو وہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اندر سے اس کو کچھ چیز ضرور کاٹتی ہے، اس کا احساس اتنا مر چکا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بے چینی کے اسباب کیا ہیں۔ نمازی کو تو پتہ ہے کہ آج سارا دن بے چین اس لیے گزرا کہ میں فجر کی نماز نہیں ادا کر پایا، رات بار بار میں اس لیے اٹھ رہا ہوں کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ شعور بھی چھین لیا گیا جس سے وہ تو کہتا ہے کہ آج ڈپریشن ہے، آج فلاں مسئلہ ہے، آج میرا کوئی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا، رات کو اٹھ کے کوئی گولی لیتا ہے اور جو ہے وہ بار بار بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ نیند نہیں آ رہی؟ تو اس کے نیند نہ آنے کا سبب تو کچھ اور ہے، لیکن وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے اور دوائی کسی اور چیز کی کھا رہا ہے اور مرض اس کا کوئی اور ہے۔ تو یہ بدبختی ہوتی ہے کہ کوئی شخص تارک نماز ہو۔ تو 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بن جائے تو انسان کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے اور وہ بدبختی سے خوشبختی کی جانب عازم سفر ہو جاتا ہے۔ ابن علی کا لیتے ہیں اور کرتوت سارے یزید والے ہیں۔ آج ہم قرآن کی بات کرتے ہیں لیکن قرآنی تعلیمات کے برعکس ہماری زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہم فرقہ ہو گئے، ہم گمراہی کے گڑھوں میں جا گرے۔ نام لینے سے تمسک نہیں ہوتا، تمسک کی گواہی عمل دیتا ہے۔